کیا، لہذا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اسی کا شکر ہے جنہیں ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اسباب کے ساتھ اور اس کے فضل سے حکمت و دنائی اور قوت گویائی کے ساتھ تائید و نصرت کی گئی ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام آل و اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حقوق جاننے کے بعد انہیں سر انجام دینے میں اس سے ڈرو اور اللہ کے احکامات بجا لا کر اور منع کردہ اشیاء کو حقارت سے ٹھکرا کر اپنے نفسوں کو پاک کرو، کیونکہ تقوی ہی اللہ عز و جل کی رضامندی اور جنت کی کا ضامن ہے اور غضب الہی، بگاڑ اور سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو، نجات کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف دوڑو، سیدھے رستے پہ چلو۔ سیدھے راستے پر چلو جو دنیاوی مسلحتوں کو منظم کرتا ہے اور جو اپنے راہی کو آخرت میں نعمتوں والی جنت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اے لوگو، اپنی دائمی سعادت کی طرف آؤ، اپنے رب کی اس دعوت کو قبول کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور ندائے الہی کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کرو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارے رزق ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کی اس عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور یہ ہمارے رب کی طرف سے احسان اور رحمت ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا تعاون اور مدد بھی ہے تاکہ وہ دنیا میں انسانی کمال کو پہنچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جن پسندیدہ سنتوں کی جانب اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کی ہے، ان کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر لے اور انسان بندگی کے مراتب میں اس مقام کو پہنچ جائے جو اس کے لیے مقدر ہے، اور اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے نفس کی اصلاح کر لے جس میں تمام نیک اعمال شامل ہیں، جو انسان کو ناپاک چیزوں، برائیوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کے ضامن ہیں۔ غزے کے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے آخرت میں گہرے گڑھوں والے دردناک عذاب سے نجات کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسانی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پہ نہیں بنایا ہے، بلکہ انہیں حقیقی مصلحت سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔
اور ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے، فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی سب سے پہلی دعوت ہی صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے دوری تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور ہود علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، لہذا تم سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن عبادات کا حکم دیا ہے اور جن محرمات سے منع کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہم پر بعض حقوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ ہمیشہ اس کا ذکر کیا جائے، اسے کبھی فراموش نہ کیا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، کبھی نافرمانی نہ کی جائے، نعمتوں پر اسی کا شکر ادا کیا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے، اور اپنی جان مال اور اہل و عیال سے بھی زیادہ اس سے محبت کی جائے، اور ہر چیز پر اس کی محبت کو فوقیت دی جائے، اور بندہ اس کے سامنے مکمل سرنگوں اور جھکا رہے اور ہدایت پانے پر بہت زیادہ خوش ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمام عبادات کا مستحق ہے، کیونکہ اس کی ذات تمام طرح کی صفات جلال، اوصاف کمال، عظمت و کبریائی، رحمت اور ہر چیز پر قدرت کے ساتھ متصف ہے، اور اس لیے کہ وہ مخلوقات کو ظاہری و باطنی بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ پیارے پیارے ناموں اور بلند و بالا اوصاف سے متصف ہے۔ اس سے بھی عظیم نعمت اور بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ان عبادات کی وضاحت فرما دی ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ان برائیوں سے آگاہ کر دیا ہے جو اس کی ناراضی اور اذیت کا باعث بنتی ہیں، تاکہ ایک مسلمان اللہ کا مخلص بندہ بن جائے، اس کی وجہ سے طاقتور بن جائے، اور اسی کے دروازے پر ڈیرا جما لے، اور وہ اسے خیرات و برکات سے نوازتا رہے، اور ہر طرح کے شر، فتنے اور ہلاکت و تباہی سے اس کی حفاظت کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالی عبادت کی وجہ سے ہی انسان کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو شخص عزت چاہتا ہو سو عزت سب اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں غلبہ عطا کیا ہے، بس اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے غلبہ ڈھونڈیں گے تو اللہ ہمیں رسوا کر دے گا۔ اس لیے اس کائنات کا سب سے طاقتور انسان ایک موحد بندہ ہے، اور سب سے کمزور انسان اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی سے بھی زیادہ عظیم ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ لا تعداد بے شمار معبودان باطلہ اور جھوٹے خداؤں کی بندگی اور غلامی سے عافیت پاتا ہے، بتوں اور مورتیوں کی عبادت، ضلالت و گمراہی اور ہوا پرستی سے نجات پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو؟ انسان کو کفر کے دائرے میں لے جانے والے شبہات جیسے امور ہی انسان کو شرک میں ڈال دیتے ہیں۔
عبادات کی کئی قسمیں ہیں، جیسے دلوں کی عبادات، اعضاء و جوارح کی عبادات. ان میں سے دلوں کی عبادات زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں، جیسے دعا، اخلاص، ایمان، یقین، خوف و ڈر، احسان، بھروسہ، اللہ کی طرف رجوع، محبت، رغبت، امید، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یا کسی سے بغض رکھنا، پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ. ان جیسے بہت سارے اعمال کا تعلق دلوں کے ساتھ ہے. امام ابن جریر طبری اور امام ابن کثیر رحمہم اللہ نے اپنی تفسیروں کے اندر اور امام ابن قیم نے مدارج السالکین میں ان کلمات اور مطالب کی ایسی شاندار اور دل نشیں تشریح کی ہے کہ جس میں مزید اضافے کی گنجائش نہیں ہے، گویا کہ وہ خالص شہد کی مانند ہے. صحابہ کرام کی جماعت دلوں کے اعمال کے اہتمام اور ان کے مراتب کی تکمیل کی وجہ سے امت کے دیگر لوگوں پر فوقیت لے گئی، کیونکہ یہی جوارح اور اعضاء کے اعمال اساس اور بنیاد ہیں، اور جوارح کے اعمال میں سے اسلام کے 5 ارکان ہیں. ان کے علاوہ باقی اعمال انہی کے تابع ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات اور اس کے اندر جو کچھ ہے، ان کی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر دنیا کا نظام درست نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو یقیناً سب آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے بگڑ جائیں. اور کیونکہ اللہ کی عبادت ہی اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں جوڑتی ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، یہی والدین کے حقوق، حاکم کے حقوق، قرابت داروں کے حقوق، بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق کو تحفظ فراہم کرتی ہے، اور اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہو گئے. وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے، جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، تم خوش کیے جاؤ گے. ان کے گرد سونے کے تھال اور پیالے لے کر پھرا جائے گا، اس میں وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے رہے. تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو. اور اللہ کی عبادت سر انجام دینے میں لوگوں کے ایک دوسرے سے بڑھ کر مختلف درجات ہیں. لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز وہ شخص ہے جو عمل کرتے وقت رضائے الہی اور اس کے ثواب دونوں کو ہی مد نظر رکھتا ہے. یہ انصار و مہاجرین اور احسان کے ساتھ ان کے پیروکاروں کا درجہ و مقام ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے، وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں. انہوں نے اللہ کے فضل سے اپنے نیک عمل میں ثواب انہوں نے اللہ کے فضل سے اپنے نیک عمل میں ثواب اور اللہ کی رضا دونوں کو شامل کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، چنانچہ آپ کو بھی عمل کرتے وقت پہلے پہل رضا الہی اور ثواب کے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو احسن طریقے سے انصار و مہاجرین کی پیروی کرنے والے ہیں. اور دوسرا درجہ ایسے شخص کا ہے جو عمل کرتے وقت اس کے ثواب کو تو پیش نظر رکھتا ہے، لیکن بسا اوقات رضا الہی کو مد نظر رکھنے میں غافل رہتا ہے، تو وہ بھی خیر کے راستے پر ہی گامزن ہے جس کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق ہے،
جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے۔ اور تیسرا درجہ و مقام اس شخص کا ہے جو بعض فرض اعمال میں کوتاہی برتتا ہے اور کچھ حرام کاموں کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے، جس سے اس کے اعمال تو ضائع نہیں ہوتے، اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے، اگر چاہے تو اس پر رحم کر دے اور اگر چاہے تو اس کے گناہوں کے مطابق اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اور سب سے آخری اور خطرناک چوتھا درجہ و مقام ہے جو ایسے شخص کا ہے جو کبھی عبادت کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، پھر کبھی کرتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا معاملہ اس کے خاتمے پر منحصر ہے۔ اگر عبادت کو چھوڑنے کی حالت میں فوت ہوا تو آگ میں جائے گا، اور اگر عبادت کرتے ہوئے فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے ظلم پر اس کا محاسبہ کرے گا جو اس نے اپنی جان پر کیا یا کسی دوسرے شخص پر کیا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضل و عدل پر منحصر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے وہ چاہے گا۔ ان مذکورہ چاروں درجات کے علاوہ وہ سب لوگ ہمیشہ کے لیے آگ میں جائیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نہ تو عبادت کی اور نہ ہی اس پر ایمان لائے، اور نہ ہی روز قیامت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور اسی طرح اعتقادی منافقین بھی جو اسلام کو ناپسند کرتے ہیں یا اسلام کے بعض امور کو ناپسند کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ بے شک، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ لہٰذا اے مسلمان بھائی، آپ پہلے درجے والے لوگوں میں شامل ہو جائیے اور اپنے عمل کا ہدف اللہ کی رضا اور ثواب بنائیے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے، مجھے اور آپ کو ذکر حکیم اور اس کی آیات سے نفع پہنچائے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مضبوط فرامین سے نفع پہنچائے۔ جو تم نے سنا میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرو، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو یکتا و اکیلا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے اور وہ بے نیاز ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عبادت گزاروں میں سب سے افضل ہیں، اور آپ کی آل اور صحابہ کرام پر جو ہر موقع پر نیک کاموں میں سبقت کرنے والے تھے۔ حمد و صلات کے بعد فرائض و واجبات کو انجام دے کر اور حرام کاموں سے دوری اختیار کر کے اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ جو تقوی الہی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو آسان کر دے گا، اسے تباہ کن اعمال اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے بندو، نیک اعمال کو سر انجام دو اور اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ بے شک کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کو بجا لاتا ہے اور اپنے پروردگار سے متعلق حسن ظن رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے،
اور وہ شخص خسارے اور گھاٹے میں ہے جو برے اعمال کا ارتکاب کرے اور نیک اعمال سر انجام دیے بغیر اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس دن منافق مرد اور عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس کچھ روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ انہیں آواز دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دغا باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا۔ لہذا تم بہترین طریقے سے عبادت کرو اور اللہ عز و جل پہ بھروسہ کرو جو کہ بہت زیادہ سخی اور بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، عزتیں عطا فرما، شرک اور اہل شرک کافروں بے دین ملحدوں کو ذلیل اور رسوا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اور مسلمانوں کے فوش شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے اور مسلمانوں کی معاملات آسان فرما اور مسلمانوں سے مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دے اور ہمارے ملک اور فوج کی حفاظت فرما۔ اے جہانوں کے پالنے والے، اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور ہر خیر کے کام میں ان کی معاونت فرما۔ اے اللہ وزیر اعظم ولی عہد کو بھی اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور ہر خیر کے کام میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ایک بار مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اے اللہ خلفائے راشدین پر سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان اور رشتہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور برائی اور سرکشی کے کاموں سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وہ اللہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، وہ تمہیں مزید نوازے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔